اس طرف جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے بٹن دبا دینا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ پچھلے تقریباً 7 سال سے نیو دلی پہ ایک ایسا آدمی براجمان ہے، ایک ایسا شخص براجمان ہے جس کی اگر کوئی ادھر سے گراری گھومتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ایک طرح سے ایک موقف بتایا ہے یا ہم نے کچھ سگنلنگ کی ہے، مثبت اشارے دیے ہیں، جو بائیڈن انتظامیہ کو ہم نے کچھ اشارے دیے ہیں، کیونکہ یہ بات تو زیر بحث تھی نا کہ نئی انتظامیہ آئی ہے، جو بائیڈن جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ نہیں کرتے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح، وہ پوری دنیا کو انکلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے تعلقات کی بات کرتے ہیں، لہٰذا ہم اسی پہ بحث کرتے رہے کہ اب نئی جو امریکی انتظامیہ آئی ہے، جو بائیڈن اس مسئلے کو بھی جانتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بھی جانتے ہیں، اور پھر افغانستان کے معاملے میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کا وہ احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، لہٰذا ہم نے کسی طور پہ ایک سگنلنگ تو کر دی نا کہ پاکستان اس خطے میں موجود ہے تو وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ دیکھیں وہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، اگریشن ہم نہیں کرتے رہے۔ دیکھیں امریکہ کا یہاں انٹرسٹ کیا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے لیے جو امن کی کوشش وہ کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا تعاون ملتا رہے، یعنی پاکستان کا فوکس ادھر رہے، ہٹے نہیں۔ انڈیا کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کا فوکس جو ہے وہ چائنا پہ رہے، پاکستان کی طرف نہ رہے۔ اور یہ دونوں ایٹمی قوتیں بھی ہیں جو جیسے ابھی نجم ثاقب صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا کنسرن تو ہے، لیکن ان کا آبجیکٹو چائنا ہے، پاکستان تو نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جب رونا روتا ہے کہ جناب آپ دیتے ہیں ویپنز انڈیا کو تو ایک اسٹریٹجک بیلنس یہاں بدل رہا ہے، تو وہ پاکستان کا منہ بند کرا دیں گے کہ آپ کے ساتھ تو بات چیت شروع ہو گئی، لہٰذا آپ اب آرام سے بیٹھیے، تو ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ چائنا کے خلاف دے رہے ہیں، لہذا آپ افغانستان کی طرف توجہ رکھیں اور ہم امن دیں۔ 72 سال کی ہسٹری جو 2-3 چیزیں ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ جناب ہم انکریج کرتے ہیں آپ کو، بیٹھ جائیں بات چیت کریں، اس سے آگے امریکہ نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہمیشہ سے بھارت کی طرف سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا، اب وہاں سے بھی خلوص نیت کی ضرورت تو ہوگی نا ڈاکٹر صاحبہ؟ جی کیوں نہیں ہوگی، بالکل ہوگی، جیسے کہ ابھی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ریسائپروکل بیسس پہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن پھر اسی بات پہ جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا ہے کہ اور جو بالکل صحیح کہا ہے کہ اتنی جلدی روڈ میپ بنانا بہت مشکل ہے۔ تو اب اگر مطلب ایز اے پاکستانی اور کوئی ایسے ساؤتھ ایشین، ایوری بڈی وانٹس پیس، لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ جب وہ ساؤتھ ایشیا میں جب دیکھتے ہیں کہ جی کون ہے جو میجر کنٹریز ہے وہ لڑ رہی ہیں اور ریجن ترقی نہیں کر سکتی، ہر میجر پاور کہہ چکی ہے، یو ایس نے کہا، رشیا کہتا ہے، چائنا کہتا ہے، سب کہتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے حل کریں، لیکن بات وہ ہے کہ جس کے ساتھ مسئلہ حل ہونا ہے وہ مسئلے کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے، جو خالی یہ کہنا کہ وہ تیار نہیں ہے، جو میرے نزدیک شاید آپ اس سے نہ ڈیفر کریں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہماری بات اسٹرانگلی رجسٹر کی جائے اکراس دا بارڈر؟ ریئلسٹک اکنامک حالات جو ہماری کنٹری کے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے جو کہ ہماری گورنمنٹس اور آرمی ہو، لیڈرشپ اور پولیٹیکل دونوں اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ جب تک ایز اے نیشن ہم اکنامکلی کنسالیڈیٹ نہیں کریں گے آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ جو ملک قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کی بات کون سنے گا؟ کتنی دیر آپ لوگوں کے پلیٹ فارم پہ باتیں کریں گے؟ ہم ریئلزم میں رہتے ہیں، یہ ریئلسٹک ورلڈ ہے، ہم کو اس کے حساب سے چلنا ہے، لیکن یہ جو مودی کی طرف سے جو سٹیپ ان کی گورنمنٹ اور آرمی کی طرف سے، ملٹری کی طرف سے جو آیا، یہ بڑا پازیٹیو ہے۔ تو ہمیں اس چیز میں ایک پازیٹیوٹی کی ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے کریٹیوٹی لانی ہے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ اور جو ہمارے فورن پالیسی اور اسٹریٹجک پالیسی مینیجرز ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس ونڈو کو، جیسے انہوں نے کہا، کہ اس کو کیسے کھولیں تاکہ وہ بہت جلدی بند نہ ہو جائے، کیونکہ جو دوسری سائیڈ ہے جو کہ اگریسو سائیڈ ہے اور اگریسو ڈومیننٹ ہے، تو اس کو بہت اس کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو دنیا نے کہا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، یہ اسی وجہ سے کہا انہوں نے کہ وہ ان کو یقین تھا کہ ثبوت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر بھارت کہتا ہے تو واقعی یہ پاکستان نے کیا ہوگا، باوجود اس کے کہ 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے۔ تو یہ تو ہمارا وہاں پہ پوزیشن تھی، لہذا بھارت اس پہ بڑا کمفرٹیبل تھا۔ آج جو سچویشن ہے، ہمیں یہی جو اپرچونٹی میں کہہ رہا ہوں، جس میں آپ نے صرف اگر آپ یہ انتظار کریں کہ کوئی اچھی بات خود بخود ہو جائے گی تو نہیں، وہ تو نہیں ہوگا نا، نیچرلی اس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں۔ انڈیا یہ تو نہیں کرے گا کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ آسانی سے چھوڑ دے اگر آپ کانٹیسٹ نہیں کریں گے،
وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی زبردست ایک تھنکنگ چلی ہے کہ انڈیا اب ٹو فرنٹ وار سے اس کو کنفرنٹ کیا گیا ہے. ان کے ملٹری لیڈرشپ نے بار بار کہا ہے کہ انڈیا ہیز ٹو بی پریپیئرڈ فار ٹو فرنٹ وار. لیکن جو ان کے اسٹریٹجیشینز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, وہ بار بار مودی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عقل مندی سے کام لو, ٹو فرنٹ وار میں بڑے بڑے ملک مار کھا گئے, وہ کامیاب نہیں ہوئے, تمہیں ایک فرنٹ کو برسلو ٹھنڈا کرنا ہے. تو اس میں پاکستان تیرے لیے آسان ہے, جسٹ ایکسٹینڈ دی ہینڈ آف پیس ٹو دیم, تو یہ تیرا فرنٹ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ پڑھ لیں ان کے اسٹریٹجیز کے ابھی جو آرٹیکلز آ رہے ہیں اور چیزیں آ رہے ہیں. تو آپ کو ایک طرح بیوقوف بنا کے لالی پاپ دے کے آپ کو چپ کرا کے ٹھنڈا کر کے وہ اپنے آپ کو چائنا کے سامنے کنفرنٹ کرے گا. لیکن میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہر وقت اس کے لالی پاپ کا انتظار رہے, جب وہ مجھے اچھی اچھی باتیں سنائے تو میں اپنا مقصد چھوڑ دوں. اب ہمارے لیے جو بات ابھی بیسٹر صاحب کر رہے تھے وہ بات درست ہے کہ ہماری اکانومی ویک ہے, ہمیں بہت سارے مسائل ہیں, ہمیں وہ بالکل جدے گھر دانے نہیں ہو تو کملے بھی سیانے نہیں, یہ دو چیزیں ٹھیک نہیں, جدے اگر دانے ہیں تو سیانے نہیں. لیکن انہوں سیانے نو کریے کی اسی انہوں دا چار پائیے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ لٹکے ہی رہتا ہے قصہ اسی طرح تو پھر ساری اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا, وہ تو اپنا وقت نکال لے گا, وہ چائنا کے ساتھ اس میں کوئی نپٹانا وہ نپٹا لے گا, ہمارے ساتھ ہاتھ ملا کے ہمیں فارغ کر کے ہمیں جو یہ ونڈو مل رہی ہے سال ڈیڑھ سال کی جو ملے گی اس میں ہم فارغ ہو جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے اوپر ایک افتاد آئی ہے, اس کو ایک پریشر نظر آ رہا ہے اور اس کے لوگ اندر سے اس کو پریشر, تو مودی آپ تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. بالکل ایسا ہی سوال پتا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ ایل او سی کے اوپر کوئی لیٹ ڈاؤن آپ کو کوئی لیٹ اپ دیتا, وہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی مدد دیتا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کا آپ کیریئر دیکھیں, اس نے جو کچھ کمایا اس نے کمائی ہندوتوا پہ اور میجورٹیرینزم پہ, کہ مسلمان کو ذلیل کرو, پاکستان کو دھمکی دو. ہے 144 کلومیٹر دور امریکہ سے, اور 1959 سے لے کے آج تک انہوں نے گھاس بھی کھائی ہے, انہوں نے پانی سے بھی سارا دن گزارا کیا ہے کہ نہیں ماننا. نتیجہ کچھ نہیں نکلا, لیکن اس غیرت کو جو آپ کہتے ہیں نا جی, جس طرح بھی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں چپ نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا بابا, چپ نہیں بیٹھتے, کیا کریں؟ لڑائی کریں. ابھی آپ نے دیکھا آپ ہی کے سینٹرل ایشیا میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوتی ہے نگورنو کاراباخ میں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے. اس طرح کی خدا نہ خواستہ یہ چیز کی طرف ہم نے نہیں جانا, اس چیز کی طرف ہم نے نہیں جانا, کیونکہ اس طرف جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے بٹن دبا دینا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا. پچھلے تقریباً 7 سال سے نیو دلی پہ ایک ایسا آدمی براجمان ہے, ایک ایسا شخص براجمان ہے جس کی اگر کوئی ادھر سے گراری گھومتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ ہی جانے کون